لیکن سب سے پہلے آپ کو عمران خان کا پیغام یاد رکھنا ہے کہ پرامن رہنا ہے، برداشت کرنا ہے، 1000 سال بھی جیل میں رہنا پڑا تو رہوں گا، ڈیل نہیں کروں گا۔ 8 فروری کو باہر نکلنا ہے، اپنے امیدوار کو کامیاب کریں، ووٹ کے ذریعے جدوجہد کریں۔ اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے ایک ہفتے میں 4 دنوں میں 21 سال سزا اور 1 ارب سے زیادہ جرمانہ، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ، بلکہ بہت سے ریکارڈ ٹوٹے ہیں۔ آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ آج عدالت کا نہیں، آج اسلام کا مذاق اڑایا گیا۔ جو 1400 سال میں کسی نے جرت نہیں کی کہ ایسی سزا آئی، فیصلے ضرور ایسے معاملات آئے، لیکن کسی نے اس طرح مذاق نہیں اڑایا۔ توہین مذہب ان پہ لگنی چاہیے۔ 1400 سالوں میں نکاح پر کسی کو سزا نہیں ملی۔ پاکستان کی عدلیہ نے یہ اعزاز بھی اپنے نام، بدنامی اپنے نام کروا لی۔ نکاح عمران خان کا ختم کیا، بشرا بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ۔ اور جواب میں عمران خان کا ری ایکشن اپنے رب کی طرف دیکھ کے کہا، اللہ سچ ہے، سچوں کا خدا ہے۔ یہ وہ یزیدی نسل ہے جنہوں نے بے نظیر بھٹو پر نکاح ٹوٹنے، اس کی ننگی تصاویر اور نکاح ٹوٹنے کے بعد فاطمہ جناح پر شادی نہ کرنے، اپنے بھائی کے ساتھ خدا نخواستہ ازواجی تعلقات کے الزام لگائے، غداری کے الزامات لگائے، جمائمہ پر یہودی کارڈ، سمگلنگ کے الزامات لگائے، مولانا سمیع الحق کے خلاف میڈم طاہرہ جیسے الزام لگائے۔ انہوں نے خان پر بہت سارے الزامات لگائے، القادر ٹرسٹ، توشہ خانہ، یہودی کارڈ، نکاح بغاوت، مطلب بہت سے الزام، وہ آگے میں چل کے بتاتا ہوں آپ کو۔ جو لوگ میاں بیوی کے بیڈ روم کی ویڈیوز ان کی بیٹیوں کو بھیج سکتے ہیں، ان کے لیے فیصلے کو مشکل کام نہیں تھا۔ روز سوچتے ہیں کہ یہ اتنا نہیں گریں گے، لیکن اگلے روز اس سے مزید نیچے گرتے ہیں۔ تو لوگ میاں دلیا، نون لیگ اور طاقتور لوگوں کا اتحاد آخری حد کراس کر گئی، ان کا آخری داؤ تھا۔ تمام علماء اس کی مذمت کر رہے ہیں لیکن بول نہیں رہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح کے معاملے میں عورت کی گواہی قبول کریں۔ ان لوگوں نے صرف پاکستان کے قانون کو نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے ساتھ بھی ایک سنگین مذاق کیا ہے، تمام تعلیمات کو جھٹلا دیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ عدت کا 39 دن ہے۔ آج جج نے شریعت قانون کے خلاف قدرت اللہ نے یہ مذاق اڑایا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مفتی عثمانی سمیت تمام علماء کا اجماع ہے کہ عورت کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک عورت کی گواہی کی بجائے ایک دلال کی گواہی قبول کر لی۔ خان تو جیت گیا، پورا سسٹم اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں سمیت، جس میں جائز ناجائز سب شامل، سب ننگے ہو گئے۔ خان تو عدالت میں مسکراتا رہا، وکلا سے گفتگو کرتے ہوئے۔ وہ صحافیوں کو آگے لانا چاہ رہا تھا لیکن سپرنٹنڈنٹ جیل مان نہیں رہا، اسے پتا تھا خان کو آیت پڑھ کے سنائے گا، اس جج پر بھی غشی کے دورے پڑیں گے۔ اپنے سیاسی مخالف کو توڑنے کے لیے اس حد تک گرنا، پاکستان میں دیکھیں سیاستدانوں کو سزائیں ملتی رہی، دہشت گردی پر، غداری پر، کرپشن پر، لیکن آج 6 سال بعد ایک دلال ایسا لے آئے جس کو بیوی نے، اس نے کہا اس نے عدت میں شادی کی، 3 ماہ کی ماہواری کا مکمل، یہ تو عورت بتا سکتی ہے یا وہ جج بتائے گا؟ تو یہ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک انوکھا فیصلہ۔ علماء سو کو بھی اتارنے کی کوشش کریں گے، جس طرح یزید کے دور میں ایسے علماء موجود تھے جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگرے گوشے بطول کے حق کو بھی حق نہیں کہتے تھے، انہیں بھی کہتے تھے بیعت کر لو۔ کسی مسلمان کے ایمان کی آخری حد، اس کے یقین کی آخری انتہا، وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے حق سچ کے کلام پر گواہی دے۔ خان اور بشرا بی بی دونوں نے ہاتھ رکھ کے حلف دیا کہ ہمارا نکاح بالکل شرعی، اور دوسری طرف جو موجود گواہان اپنے بیانات سے ہی مکر گئے۔ صرف امریکہ کو راضی کرنے کے لیے اسلام اور قرآن پاک کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا۔ خان سے کہا ہم نے تمہارا سب کچھ چھین لینا ہے، آپ کو یاد ہوں گی فون کالیں۔ اب تو میرے خیال میں ان کی نظر خان کے ہتھیار پہ ہے، خان کے پاس لائسنس ہتھیار موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے اصل مسئلہ یہی ہے۔ بلکہ لوگوں کو، بہت سارے نوجوانوں کو پتہ نہیں، جب خان جوانی میں کرکٹر تھا تو خدا کی قسم میں ان گوروں سے ملا ہوں، ترکی لبنان کی خواتین نے خود مجھے بتایا، اور میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ کہتے تھے ہم بس بھر کے یہ خان کی ایک جھلک دیکھنے گراؤنڈ میں جایا کرتے تھے۔ مرحوم عیدی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ کہتے تھے دنیا میں سب سے زیادہ حسین حسن جو دیکھا ہے وہ لبنان میں دیکھا ہے، اور میں نے لبنان کی عورتوں سے، ترکی کی عورتوں سے، گوریوں سے سنا ہے کہ ہم بسوں میں جا کے خان کی ایک جھلک دیکھتے تھے۔ یہ تو جنہوں نے فیصلے دیے، جنہیں خان کنوارا چاہیے، اب وہ کنوارا ہو گیا نا، ان کی تو لاٹری نکل آئی، اب میک اپ میں تیار کر کے لائیں رشتے، خان کے سامنے بنائیں لسٹیں، الیکشن سے پہلے وہ رشتے کروا لے، زیادہ اچھا ہے۔ جیتنے کے بعد تو خان کی ڈیمانڈ اور بڑھ جائے گی، ایک وقت میں 4 سے زیادہ تو کر نہیں سکتا۔ یہ ان کے اصل میں مسئلہ کیا ہے، ان کی والدہ، پھوپھیاں، تائیاں، چاچیاں، وہ خواتین ڈائجسٹ میں خان کی تصویر رکھ کے آہیں بھرتی تھیں، یہ ان کا پہلا کرش ہوا کرتا تھا، تصویر پہ گزارا کرتی تھیں۔ اب پھوپھیوں، تائیوں، چاچیوں، والدہ کا دل توڑنے کا بدلہ خان سے لے لیا، اسے دوبارہ کنوارا بنا دیا۔ 4 مہینے میں اس ملک میں بچے پیدا ہوئے، 4 مہینے میں ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں۔ آپ کو یہ جو بیویاں بدل کر زبردستی کی شادیاں کرنے والے، ان کی پیدائش نکل کے ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں، آدھے سے زیادہ جو خان کے مخالف ہیں، یقین کریں ایک باپ کی اولاد بھی نہیں ہوں گے۔ معاشرے کو غلاظت میں گرانے والے اپنے نکاح نامے ذرا دکھائیں۔ سائنس کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے؟ عدت کے قوانین سادے ہیں، فقہ جعفریہ کے علماء، فقہ حنفیہ کے علماء تمام متفق ہیں سوائے فقہ عدلیہ و عسکریہ کی۔ کر رہے ہیں بار بار ایک بات ہم سب کر رہے ہیں، یہ تمام فسطائیت ہے، ظلم ہے، دکھ ہے، نفرت ہے، حقارت ہے، صرف اور صرف بیلٹ کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے آپ نے پرامن انداز میں
کے ذریعے جو آج اسلام کے ساتھ مذاق اڑایا گیا، یہ خان کے ساتھ مذاق نہیں تھا، یہ اسلام کے ساتھ. اپنے دل میں عہد کرے ہر شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، جو پاکستان میں رہتا ہے، چاہے مسلمان ہے غیر مسلم ہے، اس کا فرقہ کوئی ہے، اس کی ذات ہے، اس کا صوبہ ہے، آج وہ دل میں عہد کرے میں نے خان کو 10 ووٹ ڈلوانے ہیں، میں فارم 45 لیے بغیر پولنگ سٹیشن سے نہیں اٹھوں گا. انشاءاللہ یہ خوف کے بت بھی ٹوٹیں گے اور لندن کی فلائٹیں بھی آپ کے سر سے اوپر اڑیں گی. ابھی 48 امیدوار انہوں نے تحریک انصاف کو اٹھا لی ہے. کوئی انسانیت؟ بہرحال یہ پاکستان کی عوام کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. تو پاس ہو گیا. دیکھیں وہ تو کہتا تھا میں تو برداشت کر لوں گا، اس کے اوپر 21 سال کی سزا، اربوں کا جرمانہ اور یہ الزامات کی بوجھاڑ جو میں نے آپ کے سامنے، وہ تو برداشت کر گیا ہے. یہ کیسے برداشت کریں گے؟ اسے تو اللہ نے عزت دے دی ہے. دیکھیں اس کے اوپر تو انہوں نے ہر گندگی، ہر کیچڑ اچھالا. اس کی تو پہچان آج کیا ہے؟ آج آپ پڑھتے ہیں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین تو آپ کو کون یاد آتا ہے؟ عمران خان. اس کی تو پہچان اللہ نے بنا دی ہے، قرآن کی آیت. اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی کسی کے لیے؟ دیکھیں سزا تو خان کی بنتی ہے. اس نے 400 ڈرون حملے رکوائے، کوئی نامرد نہیں بولا، یہ ایک مرد حق بولتا رہا، اپنی عوام کے لیے کہا بے گناہ نہیں مرنے دوں گا. خان پر تو کیس بنتے ہیں، سسک کر کیڑوں مکوڑوں کی طرح لوگ کینسر سے مارے تھے، سنگا نہیں مرنے دوں گا، اسپتال بنا دیا. کروڑوں اسپتال اسکولوں سے باہر تھے، اس نے انٹرنیشنل یونیورسٹیاں بنا دی. پیناڈول کی گولی خریدنے کی جرت نہیں تھی، اس نے 10 لاکھ صحت کارڈ دے دیا. اور ڈنکیاں لگا کے یورپ بھاگ رہے تھے، اس نے ٹیکسٹائل انڈسٹری اٹھا دی، ملیں کھول دی، فیکٹریاں چلا دی. اتنا بڑا کام، فیکٹری مالکان 3 شفٹ میں کام کرتے، مزدور نہیں ملتے تھے، یہ سڑکوں پر بھوکا مرتے. اس نے اٹھا کے شیلٹر ہوم بنا کے پناہ گاہیں بنا دی. کہا میں سڑکوں پہ بے آسرا نہیں مرنے دوں گا. پناہ گاہیں بنائی، بے روزگار کو روزگار دیا، بیماریوں کو کھا گیا. جو لاوارث تھے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ دیا، آپ بے آسراؤں کو آسرا دیا، غریب کے ساتھ کھڑا ہوا. اللہ کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کو عوام کا محبوب بنا دیا خدا نے. القادر ٹرسٹ سے کوئی مالی فائدہ نہیں، کسی اکاؤنٹ میں کوئی رقم نہیں. القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی پر کیس پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ. کہتا ہے میں صرف لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں، جاؤ جو کرنا ہے کر لو. آج یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو دھمکیاں دیتے رہے. آج شہباز شریف سریعام کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو کیوں ایبسولوٹلی ناٹ کہا، ہم ایبسولوٹلی یس کہتے ہیں. نظام کو کپڑے پہنانے والے کو ننگا کرنے کی کوشش میں سب ننگے ہو گئے. 8 فروری کو یہ نوجوان اس نظام کو غسل دینا چاہتا ہے. مرضی آپ کی ہے، پانی سے لیں یا تیزاب سے. ووٹ